إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، محترم سامعین، چونکہ ہمارے اکابر اس جلسے میں مدعو ہیں اور آپ حضرات ہی نہیں، ہم جیسے علماء بھی انہی کے لیے یہاں پہ آئے گا. وقت کی نزاکت بھی ہے اور ادب کا بھی تقاضا ہے کہ اکابر سے سننا ہے، یہاں خود سنا کر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. 20 منٹ کا وقت نقیب اجلاس کی طرف سے دیا گیا ہے. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ 15 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ دوں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پارہ نمبر 21 الف لام میم سجدہ کی آیت ہے، اور آیت کا مضمون انتہائی خوفناک، چونکا دینے والا اور تمام انسانیت کو جھنجھوڑنے والا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لیکن میری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہم انسانوں سے اور جناتوں سے جہنم کو بھر کے رہیں گے. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. اور فرشتوں کی طرف سے یہ کہا جائے گا جہنمیوں سے: چکھو جہنم کا عذاب، اس وجہ سے کہ اس دن کا سامنا ہوگا، اس چیز کو تم نے بھلا دیا تھا. فَذُوقُوا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جو کچھ تم کرتے رہے اس کے بدلے میں جہنم کا عذاب چاہو. جب سیدنا آدم علیہ السلام کو وجود بخشا گیا اور ان کی شرافت اور ان کی عزت و اکرام کے خاطر جب تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کریں، تو ابلیس کے سوا تمام فرشتے سجدے میں گئے. ابلیس سے جب پوچھا گیا
تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دلائل کی روشنی میں گفتگو شروع کر دی۔ حجت بازی، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آدم مٹی کے پیداوار ہیں، آگ بھلا مٹی کے سامنے جھک سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اسے راندہ درگاہ کیا، لیکن چونکہ ابلیس ایک طویل مدت تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کے بے حد قریب رہا، جناتوں میں سے ہونے کے باوجود فرشتوں کے درمیان اس کو بڑی مقبولیت حاصل تھی، تو اس نے ان چیزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، قیامت تک کی زندگی اور انسانوں کو بہکانے کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ابلیس کو عطا کر دی۔ اس موقع پر ہم انسانوں کے خلاف اس کے ذہن و دماغ میں کیا چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اس کے جملوں کو نقل کیا ہے۔ زیادہ خوفناک انداز جو اس کا رہا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کے اندر یہ آیات موجود ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے جب اس کو راندہ درگاہ کیا اور اس نے بہکانے کی طاقت اللہ سے مانگی، تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس کو جواب دیا۔ پہلے اس کے انداز سنیں، ہَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ، یہ آدم جس کو آپ نے میرے مقابلے میں فضیلت بخشی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، چند لوگوں کو چھوڑ کر آدم کی تمام اولاد کو میں لگام کس دوں گا۔ جب اس نے یہ جملہ استعمال کیا کہ میں لگام کس دوں گا، ہم سب جانتے ہیں کہ لگام جانوروں کو کسا جاتا ہے قابو میں کرنے کا، اس نے انسانوں کی توہین کی اور ہمارے خاطر یہ جملہ استعمال کیا۔ اللہ رب العزت کو بھی غیرت آئی، قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، جاؤ انسانی برادری میں سے جو بھی تمہاری بات مانے گا ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، جا ان پہ آواز لگا، اپنی پوری فوج لے جا انسانوں کو بہکانے کی، ان کے مالوں میں ان کی اولاد میں اپنا حصہ بنا لے، اور جا ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہا، جھوٹی تمناؤں میں رکھ کہ آخرت کچھ نہیں، حساب و کتاب کچھ نہیں، دنیا کی تخلیق اور انسان کی پیدائش کوئی مقصد نہیں رکھتی، یہ ایک اتفاقی وجود ہے کہ انسان دنیا میں آ گیا اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں۔ جا لوگوں کو سمجھا دے، یاد رکھنا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو مخصوص بندے ہیں، میرے بندے، ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ بہرحال یہ مجلس ختم ہو گئی اور پروگرام کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حوا کے ساتھ اس سرزمین پر تشریف لائے، ابلیس کو بھی ساتھ ساتھ بھیجا گیا۔ اب جو میں انسانی تاریخ کا خوفناک نقشہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جس کو بطور واقعہ پڑھ کر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بس ایک قصہ ہے۔ آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت شیس، دیگر انبیاء کے گزرنے کے بعد ایک وقت آیا جب شرک اور بت پرستی نے اس سرزمین پر قدم رکھا۔ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، اس کی ایک تفصیل ہے۔ اور جب ساری دنیا کے اندر کفر و شرک پھیلا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔
آپ اگر یہ نہ دیکھیں کہ ابلیس کون، صرف اس پہلو کو لیں تو آپ غور کریں کہ یہ شخص اپنے مشن کا اتنا پکا تھا کہ کم از کم اس نے 1000 سال کا انتظار کیا ہے کہ کب وہ موقع آئے گا اور میں اپنا کام کروں۔ حضرات علماء نے 1000 سال کی مدت بتائی ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کی بعثت۔ مایوس نہیں، لگا رہا انتظار میں رہا، اور جب موقع ملا اس نے اپنا کام کیا اور اتنی محنت کی کہ نہ صرف یہ کفر و شرک دنیا میں پھیلا بلکہ کفر و شرک کی محبت اس نے انسانوں کے دلوں میں ایسی رچائی، ایسی بسائی کہ نوح علیہ السلام 950 سال کی لمبی تبلیغ کرتے ہیں اور تبلیغ دین کے ہر طریقے کو استعمال کرتے ہیں جن طریقوں کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، لیکن نتیجے میں ایک قول کے مطابق صرف 80 اور دوسرے قول کے مطابق 250 یا 350 مرد زن یہ ایمان لاتے ہیں اور ساری انسانیت طوفان نوح میں غرق ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی جاتی ہے۔ اور یہ سلسلہ یہ پہ ختم نہیں ہوئی، جو حضرات طوفان سے بچائے گئے، اعجاز و اکرام کے ساتھ کشتیوں سے اتارے گئے، پھر ان کی نسلوں کا کیا بنا؟ اب ترتیب بار قرآن کریم میں کس سے پڑھتے چلے جائے گی، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ شیطان اپنے مقصد میں کس قدر کامیاب۔ ابھی ظہر کے بعد ہی ہم لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے تھے اپنی مجلس میں کہ کس قدر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے، 100% کامیاب۔ اس نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ساری انسانیت کو، لیکن اس نے کہا تھا سوائے چند لوگوں کے سب کو میں جہنم میں دھکیل دوں گا۔ مسلمانوں کے علاوہ جو ساری آبادی آج دنیا میں پائی جاتی ہے، یہ کون لوگ جن کے دنیاوی ترقی کو دیکھ کر ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، جن قوموں کے مقابلے میں ہم مسلمان خود کو جاہل کہتے ہیں، یہ قومیں کون ہیں؟ ان کا انجام کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ ان حالات کو دیکھ کر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں؟ اور ہندوستان کے موجودہ صورتحال میں آپ جد و جہد ضرور کیجئے، اسباب کو اپنائیے، لیکن اس بات پر یقین رکھیے کہ اگر آپ مکی زندگی میں ہیں، جیسا کہ بار بار علماء کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اس کی تشریح و تعبیر اور اس کی تشبیہ مکی زندگی سے دی جا سکتی ہے، تو آپ مکی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیے۔ تمام حالات کے باوجود صحابہ کرام نے دعوت اللہ کے مشن کو جاری رکھا ہے، ستائے گئے لیکن کلمے کی دعوت، غیروں تک ایمان کی دعوت اس مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہے۔ اس لیے اپنی تو ناقص رائے یہ ہے، تمام کوششوں کے ساتھ ساتھ بنیادی اور اہم کوشش مسلمانوں کو پھر اپنے اکابر اور اولیاء کرام کے درس پر چلتے ہوئے غیروں تک دعوت اللہ کی کوشش کو اپنانی پڑے گی۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مولانا کلیم صدیقی اور ان کی ٹیم جیل میں ہے، اس سے بے نیاز ہو کر اور بے پرواہ ہو کر آپ کو اپنا کام کرنا ہوگا۔ آپ انفرادی طور پر دقت محسوس کریں گے، پریشانی محسوس کریں گے، لیکن اگر آپ اجتماعی طور پر اس طرح کے جلسوں میں اگر آپ نے علاقے کے بڑے بڑے غیر مسلم حضرات کو جو سرکاری عہدوں پر جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دانشور مانے جاتے ہیں، اعجاز و اکرام کے ساتھ اگر اس طرح کی اجلاس میں آپ نے ان کو بلایا، اور الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ایسے ایسے علماء ہیں اور اللہ نے ایسا علم دیا ہے علماء کو کہ مثبت انداز میں، حکمت بھرے انداز میں اگر دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کی جائے تو فریضہ بھی ادا ہوگا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنے گا، یا کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ جو دشمنیاں ہم سے پالی جا رہی ہے اور مخالفین جو ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس دعوت اللہ کی برکت سے ان کی مخالفت، ان کی دشمنی اور ان کا بغض ہماری قوم سے جو ہے یہ بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ تجربات ہی بتا دیں، اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک عالم دین اونچائی ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح، مجھے یاد ہے شہر کلکتہ میں ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی،
اس میں ایک پیشے سے ڈاکٹر ہمارے بڑی قریبی لوگوں میں سے برجستہ انہوں نے کہا، میں صاف آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میٹنگیں کتنی بھی کر لیجیے، اب ہمارے پاس صرف ایک راستہ رہ گیا ہے کہ ہم وہ طریقے اپنائیں کہ کس طریقے سے کلمے کی دعوت غیروں تک پہنچ جائے اور کسی چیز کی پرواہ ہم نہ کریں۔ اگر ہم اس نہج پر آنا چاہتے ہیں جو یقیناً وقت کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی کٹھن اور مشکل راستہ ہے، لیکن اس کو اپنائے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس سے نظر انداز کرتے ہیں اس چیز کو اور اس سے منہ پھیرتے ہیں تو پھر جس کامیابی کی امید ہم اپنی اس جد و جہد سے کرتے ہیں، مثال کے طور پر وہ قانون کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، ریلیاں نہیں کر رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، حالات اور بھی ابھی آئیں گے اور قربانیاں اور بھی ہم سے لی جائیں گی، یہ تو ابھی آغاز ہے، لیکن ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ اگر اس کو اپنایا گیا تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ جن جلسوں میں ہمارے علاقوں میں غیر مسلموں کو دعوت دی گئی اور ان کے سامنے جب اسلام کی باتیں رکھی گئی ہے تو باضابطہ ان غیر مسلم بھائیوں نے میرے پاس آ کر بیٹھ کر میرے کان میں کہا ہے کہ آج ہم نے آپ کے جلسے میں شرکت کی ہے، اس کا بڑا فائدہ ہمیں ہوا۔ دل خیر آبادی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس جلسے میں شریک تھے، وہ جلسے کے چکئی کے جلسے میں وہاں شریک تھے، بہاری کے جلسہ تھا جموئی ضلع کے اندر۔ برجستہ اس نے اقرار کیا کہ آج بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوئی اور میں اسلام کے قریب ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ برادران وطن کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔